السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی آمدین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، خبریں کافی زیادہ ہیں. سیاست کے میدان کے بارے میں بھی بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو میرا خیال میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے جناب کہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کے آزاد کشمیر کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ فوج کا بڑا ہی ایک ڈائریکٹ ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اب سامنے آیا ہے. پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ لب کشائی ہوئی ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ کل اسلام آباد کے اندر، راولپنڈی کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں سیکیورٹی ذرائع نے جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس کے اندر جو فوج کے تاثرات ہیں ریگارڈنگ آزاد کشمیر ایشو وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کنوے کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ایشوز ہیں، انہیں بھی ڈسکس کیا گیا. خبریں کافی زیادہ ہیں، اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے تو جناب اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے صحافیوں سے جو انٹریکشن کیا ہے اس میں کہنا تھا کہ پاکستان کا پہلا نشان حیدر کشمیر سے ہے. فوج میں 40% کے قریب جوان کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا ایشو دہشت گرد رجیم سے ہے، نہ کہ وہاں کی عوام سے. مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد ترقی اور سبسڈی مقبوضہ کشمیر کے غیور مسلمانوں کے جذبات کو نہیں خرید سکتی ہے. آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے اور قانون رکھنے وہاں کے مسلمانوں کے حق خود ارادیت کو ختم نہیں کر سکتے. اس وقت مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاونی ہے. مقبوضہ کشمیر میں اپنی ناکامی کو چھپانے کی غرض سے بھارت آزاد کشمیر میں آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. نام نہاد حقوق کی تحریک کے پیچھے مذموم مقاصد اور اس کا اصل چہرہ اب عیاں ہو چکا ہے. پاکستان کی قیادت کی اولین ترجیح ہمیشہ بات چیت اور مذاکرات ہوتے ہیں. 2 سال سے کشمیر میں مذاکرات کیے گئے، جو سہولیات مانگی دی گئیں. پاکستان کی حکومت جمہوری ہے اور جو کسی بھی مسئلے کو سب سے پہلے مذاکرات اور بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. چھپے عناصر کو بھانپ لیا تھا اور جانتے تھے کہ یہ بعد ازاں ایکسپوز ہو جائیں گے. مظاہرین میں چھپے کئی کردار اور ان کے اصل مقاصد کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور ان سے قانون کے مطابق ہی نپٹا جائے گا. حکومت آزاد جموں کشمیر نے جمہوری اور مصلحت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے عوامی ایکشن کمیٹی کو تمام مراحل میں ساتھ ملانے کی کوشش کی. عوامی ایکشن کمیٹی نے تمام اقدامات کے برعکس اپنی فطرت کے مطابق تشدد اور جلاؤ گھراؤ کا راستہ اپنایا اور عوام کو نفرت انگیز اور اشتعال انگیز اقدامات کی طرف راغب کیا. اس سلسلے میں قدم عوامی ایکشن کمیٹی نے سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے فیصلے کو بھی پس پش ڈالتے ہوئے تشدد کی راہ ترک نہیں کی اور مسلسل ریاست مخالف جذبات کو ابھارا. 12 سیٹیں آئین اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے منسلک ہیں، اور کوئی بھی جتھا یا مسلح گروہ زور کی بنیاد پر اپنا فیصلہ نہیں منوا سکتا. ریاست کو کسی قسم کا ابہام نہیں کہ تشدد اور انتشار کا راستہ اختیار کرنے والوں کو کیسے نپٹا جائے گا. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی نام نہاد حقوق کی جنگ کی آڑ میں بیرونی ایجنڈے پر ریاستی ریٹ کو چیلنج کرے گا تو قانون اپنی راہ اختیار کرنے میں حق بجانب ہوگا. پاکستان کی افواج کا پہلی دفعہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ رد عمل آیا ہے. اوبیسلی ہم جانتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حالات کافی ٹینس ہیں. اب فوج کی جانب سے بھی جو ہے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دیا گیا ہے. دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی بہت سے دوستوں کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ کیا مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. بھائیوں، بات کو جذبات سے نہیں شعور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج وکلا حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے پیش کی گئی ایک تجویز لے کر ایکشن کمیٹی کے کور ممبران سے ملاقات کو آئے. ملاقات ہوئی اور نہیں ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں. اس ملاقات کے بارے میں مختلف افواہیں اور قیاس رائیاں گردش کر رہی ہیں، لیکن حقیقت وہی ہوگی جو ایکشن کمیٹی کے آفیشلز باضابطہ طور پر عوام کے سامنے رکھیں گے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مذاکرات اور ثالثی ایک نہیں ہوتے. مذاکرات براہ راست فریقین کے درمیان ہوتے ہیں، جبکہ ثالثی میں ایک تیسرا فریق صرف موقف قریب لانے یا کوئی تجویز پہنچانے کا کردار ادا کرتا ہے. اس لیے کسی ملاقات کو حتمی معاہدہ، پسپائی یا کامیابی قرار دینا دانش مندی نہیں. تاریخ گواہ ہے کہ بڑی تحریکیں افواہوں سے نہیں بلکہ صبر، نظم و ضبط اور اجتماعی شعور سے کامیاب ہوتی ہیں. جو قومیں ہر خبر پر رد عمل دیتی ہیں وہ راستے میں بکھر جاتی ہیں، جبکہ جو قومیں اپنے مقصد پر نظر رکھتی ہیں وہ منزل تک پہنچتی ہیں. لانگ مارچ کی کال برقرار ہے. راولہ کوٹ میں دھرنے جاری ہیں اور مظفر آباد ڈویژن کو بھی کسی بھی وقت سڑکوں پر آنے کی کال دی جا سکتی ہے. لہٰذا افواہوں کے شور میں گم ہونے کے بجائے اپنے مقصد کی آواز سنیں، ثابت قدم رہیں، متحد رہیں، پرامن رہیں. حق کی جدوجہد میں سب سے طاقتور ہتھیار جذبات نہیں شعور ہوتا ہے. انشاءاللہ فیصلہ حق کا، کامیابی عوام کی اور فتح عوامی شعور کی ہوگی. بیسکلی وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ کل یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں مختلف سیاسی حلقوں میں کہ جناب عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے کوئی مذاکرات کا عمل جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے. تو یہ بیسکلی اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کی گئی تھی کہ جناب ہاں وکلا کا جو ہے وہ شاید ایک وفد آیا تھا، لیکن وہ بھی اس کو یہ کنفرم نہیں کر رہے کہ جناب شاید انہوں نے کوئی ثالثی کا کام جو ہے وہ ضرور ادا کیا ہے. میری اطلاعات کے مطابق یہ تو وکلا کا ایک گروپ ہوگا،
میری اطلاع کے مطابق انڈائریکٹلی جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ رابطے برقرار ہیں. یہ میں آپ کو بالکل ٹھوس خبر جو ہے میں دے سکتا ہوں. ڈائریکٹ مذاکرات بے شک نہیں ہو رہے ہوں گے لیکن انڈائریکٹلی جو ہے پیغام رسانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور اسی لیے ابھی تک میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے وہ سٹیٹس کو کے اوپر کھڑا ہوا ہے, مزید آگے نہیں ایسکیلیٹ کر رہا, کیونکہ دونوں سائڈ کی کوشش ہے کہ جو بھی کوئی سلوشن ہو وہ پرامن طریقے سے ہونا چاہیے, جس میں جانوں کا ضیاع جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جرنلسٹ ہیں مریم نواز خان, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا اپنی سینئر سینیٹر ڈاکٹر زرکا سہروردی کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ. ڈاکٹر زرکا نے حکومت کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس میں کہا کہ 12 نشستوں کا خاتمہ بھارت کا منصوبہ ہے. کشمیری سمجھتے ہیں کہ سب کو سرکاری نوکریاں ملنی چاہیے, جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید نہ کریں. سو بیسکلی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں مختلف پارلیمنٹیرینز نے جو ہے وہ شرکت کی تھی, اور اس کے اندر جو ہے ڈاکٹر زرکا جو کہ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ بھی اس میں بیٹھی تھیں. تو اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا. اس کے علاوہ فوج کے حوالے سے اعلیٰ سیکیورٹی حکام سے جو انٹریکشن ہوا ہے جرنلسٹ کا, اس سلسلے میں افغانستان سے متعلق بھی جو ہے وہ کچھ باتیں سامنے آئی ہیں, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دور حاضر میں افغانستان اور دہشت گردی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہو چکے ہیں. ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کی سرکوبی کے لیے مجموعی طور پر رواں سال 32,092 آپریشنز کیے ہیں. افغان طالبان رجیم کی سرپرستی اور تعاون سے دہشت گردی کے 2170 واقعات ہوئے, جس میں 1861 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے, اور ارض پاک کے 640 بہادر سپوتوں نے اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے. افغانستان کے ساتھ ہمارا سفارتی رابطہ مکمل طور پر شفاف, باضابطہ اور ہمارے اس بنیادی مطالبے پر مبنی ہے کہ دہشت گردی کی سرپرستی فوری بند کی جائے. افغانستان کی حدود میں کیے جانے والے تمام فضائی اور عسکری حملے انتہائی درستگی اور ٹھوس انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر کیے گئے. طالبان رجیم انسانی حقوق کے لیے کسی قسم کے قابل احترام جذبات سے آ رہی ہے, اور ان میں خواتین اور بچوں کے حقوق کا کوئی احترام نہیں ہے. دہائیوں پر محیط مسلسل رابطوں کے بعد پاکستان بالآخر اس حتمی نتیجے پر پہنچا ہے کہ طالبان رجیم کی جانب سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کے نفاذ کے حامی ہیں. طالبان رجیم کا غیر ذمہ دارانہ اور پرتشدد رویہ کسی بھی قسم کی سفارتی یا باہمی رابطے کے امکان کو رد کرتا ہے. پاکستان نے 2021 سے لے کر 2025 تک 4 سال موجودہ افغان رجیم سے کثیر الجہتی مذاکرات کیے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان افغانستان سے مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے کرنے کا خواہاں ہے. اس کے علاوہ ایک سینئر سیکیورٹی حکام نے یہ بھی کہا کہ متحدہ عرب امارات کے بارے میں یہ پروپیگنڈا غلط ہے کہ وہ بلوچستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے BLA کو سپورٹ کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے باوجود پاکستان اور UAE آج بھی 2 برادر مسلم ملک ہیں جو عقیدے کے بندھن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک سوال کے جواب میں سیکیورٹی آفیشل نے کہا کہ BLA کو انڈیا اور کچھ دیگر ایجنسیاں مدد فراہم کر رہی ہیں, لیکن UAE ان کے اندر شامل نہیں ہے. تو بڑا ایک پازیٹیو سگنل جو ہے پاکستانی افواج کی جانب سے جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے لیے گیا ہے. اس کے علاوہ سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک امریکہ ایران کے معاملے کے اوپر ایک ایشو کو ڈیل کر رہا ہے جو بہت پیچیدہ ہے. اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان کا اس میں کردار ثالث کا ہے. فیلڈ مارشل کا اس معاملے میں ایک ہی انٹرسٹ ہے, وہ ہے امن اور استحکام. اگر یہ جنگ نہ رکتی تو اس کے سنگین نتائج ہوتے. ہم ہیڈ لائن ڈپلومیسی میں دلچسپی نہیں رکھتے. پاکستان نے ثالثی کے تمام تقاضے پورے کیے ہیں. دنیا کو آہستہ آہستہ اس کا ادراک ہو رہا ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے. یہ ایک ایسی جنگ تھی جسے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بغیر لڑے اخلاص, صلاحیت اور حکمت سے جیتا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قطر, سعودی عرب, ترکی, مصر اور UAE کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. ان سب ممالک نے پاکستان کی امن کی خواہش پر لبیک کہا ہے. محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ کل ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ایران میں اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب جنگ شروع ہونے میں صرف 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا. اس موقع پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وہاں کے اعلیٰ حکام سے صرف ایک بات کہی جس پر میں نے خود دیکھا کہ وہ ہل گئے, یعنی کہ ایرانی جو ہے وہ ہل گئے. فیلڈ مارشل نے کہا کہ میں نے سچے دل سے پوری کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بھی جان بچا سکوں. آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ آپ کا اختیار ہے, لیکن آخرت کے روز میں آپ سے صرف یہ گواہی چاہوں گا کہ میں نے پوری دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ جنگ کو روکنے اور انسانی جانیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی. اس بات کے اوپر ایرانی ہل گئے. اس کے بعد جو گھنٹہ گزرا اس میں معاملات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہوئے, اور تقریباً ڈیڈ لائن ختم ہونے سے چند منٹ پہلے ہم اس جنگ بندی کو جاری رکھنے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوئے. تو یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ نے جو ہے وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا, وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا سینئر سیکیورٹی عہدیدار سے آج ہم صحافیوں کی راولپنڈی میں ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران امریکہ ایران ڈیل کے تناظر میں رسماً وزیر اعظم آفس کا ذکر کیا گیا, لیکن بعد میں یہ خبر جاری ہوئی ذرائع سے جو آپ سب نے میڈیا چینلز پر دیکھ بھی لی. اس میں امریکہ ایران معاہدے میں وزیر اعظم مائنس تھے. گزشتہ چند ہفتوں سے یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شہباز حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے, واللہ علم بالثواب.
تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس گفتگو کے اندر جو ہے جیسے ڈاؤن پلے کیا گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کو. اب یہ بھی حقیقت ہے کہ پرائم منسٹر تو خود جو ہے وہ ایکچولی آج اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہیں وہ خود بھی بیسکلی سوئٹزرلینڈ کے لیے جو ہے وہ نکلنے لگے ہیں, اور وہاں پہ جو باقاعدہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر وہ خود بھی جو ہے موجود ہوں گے اور اس کو مطلب آبزرو بھی کریں گے. ہو سکتا ہے کہ یہاں سے پاکستان سے چند جرنلسٹ بھی جو ہے وہ ایکچولی اس کو کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. البتہ اس پہ سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آج تک کی جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق خواہشوں کو خبر بنانے والا اپنا کام کرتے رہیں گے, لیکن ذرائع کے مطابق تعلقات پہلے سے بھی مضبوط ہیں. کل کیا ہوگا کل ہی پتہ چلے گا. افواہ پھیلانے والوں کو اپنا کام کرنے دیں. حقیقی دنیا میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جمعے کو جنیوا میں تاریخی امریکہ ایران امن معاہدے پر دستخط کی میزبانی کے لیے موجود ہوں گے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد حکومت سازی کا معاملہ جناب دلچسپ موڑ میں داخل ہو گیا ہے, جہاں نون لیگ کے حمایت یافتہ سمیت 4 آزاد امیدوار استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں. گلگت الیکشن میں کامیاب ہونے والے 4 آزاد ارکان نے استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین عبدالعلیم خان سے ملاقات کے بعد شمولیت اختیار کر لی. استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والوں میں گھانچے سے منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی محمد انور اور ڈاکٹر اسد شفیق, حلقہ 1 دیامر سے کامیاب ہونے والے دل پذیر خان اور غزر سے کامیاب امیدوار بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. حلقہ جی بی اے 23 اور 24 پر کھڑے ہونے والے آزاد امیدواروں کی نون لیگ نے حمایت کی تھی. انتخابات میں 7 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے, جن میں سے 4 جو ہے وہ آئی پی پی کا حصہ بن گئے ہیں. واضح رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں سادہ اکثریت حاصل کر کے سر فہرست جماعت بن کر سامنے آئی, جبکہ اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی بھی مضبوط پوزیشن میں ہے. ساتھ ہی نون لیگ نے بلاول کے تحفظات کے بعد واضح طور پر اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا تھا. تو ایک دم ان تمام لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ جناب علیم خان صاحب کا اور استحکام پاکستان پارٹی کا پیار جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سامنے آ گیا. انہوں نے کہا جناب یہ وہ جماعت ہے جو اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی, اور عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ یہ ویژن پیدا کریں گے, تو اس لیے ہمیں استحکام پاکستان پارٹی میں جانا چاہیے. اور یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام کا کہنا ہے کہ پہلی بار گلگت بلتستان میں شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ہوئے. گلگت بلتستان میں دیگر کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے تھے, لیکن پیپلز پارٹی کو اکثریت رکھنے پر حکومت بنانے کی دعوت دی. دوسری جانب بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میں پرامید ہوں گلگت بلتستان میں حکومت بنا لیں گے. انہوں نے کہا کہ بجٹ سے متعلق تحفظات پر حکومت سے بات چیت جاری ہے, ساٹھ ڈار سے ملاقات ہوئی ہے, مزید بات چیت بھی جاری رہے گی. اس کے علاوہ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے 10,000 بندے کی کال دی ہوئی تھی, وہ تو پورا ہوا نہیں. شاہد خٹک صاحب سے جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنا ہے اڈیالہ کے باہر جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ انقلاب کی باتیں کر رہے تھے مگر اڈیالہ میں آپ 10,000 بندے بھی نہیں لا سکے. تو شاہد خٹک صاحب نے جواب دیا کہ نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا, نہ ہماری کسی تنظیم کو اور نہ ہی کسی فرد کو کوئی ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی, تو عوام کیسے آتی. میں خود 300 سے 400 بندے لانے کی صلاحیت رکھتا ہوں, لیکن محمود خان اچکزئی صاحب نے مجھے بھی کوئی واضح ہدایات نہیں دی. جب آپ تنظیموں کو اعتماد میں نہیں لیں گے اور نہ ہی کسی کو ٹرانسپورٹ فراہم کریں گے تو عوام کیسے آئے گی. میں خود اپنی عوام کے اس لیے نہیں لا سکا کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا. تو یہ جناب صورتحال ہے, یہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے اور اس طرح انہوں نے عمران خان کو باہر نکلوانا ہے کہ آپس میں کسی قسم کی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے کہا ہے کہ جی اڈیالہ جیل کے باہر ہم کوئی شو نہیں کرنا چاہتے, لوگ اظہار یکجہتی کے لیے آتے ہیں, احتجاج کرنا ہمارا آئینی جمہوری حق ہے. 245 دن ہو گئے ہیں ہماری بانی سے ملاقات نہیں ہوئی. سزا یافتہ دہشت گرد کو بھی فیملی سے ملاقات کی اجازت ہے, اتنے بڑے لیڈر کی ملاقاتیں روکنا غیر انسانی سلوک ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی پیشکش کو خوشائند قرار دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی پیشکش زبانی جمع خرچ نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم نے آج تک نیک نیتی سے اپوزیشن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا ہے. شہباز شریف کو خود چل کر آنا چاہیے. آپ وزیر اعظم ہیں, آپ ہماری ملاقات کیوں نہیں کروا سکتے. بغل میں چھری منہ میں رام رام والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ آپ کے ہاتھ میں نیوکلیئر بٹن ہے, آپ ایک ملاقات کیوں نہیں کروا سکتے. یہ عجیب بات ہے, ہر مرتبہ کہا جاتا ہے کہ پوچھ کر بتائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ کے پی میں بجٹ پاس کرنے کے لیے بانی سے ملاقات ہونا ضروری ہے. صوبائی حکومت کے پاس اچھی معاشی اور قانونی ٹیم ہے. اس کے علاوہ اڈیالہ روڈ کے اوپر جناب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے بات ہو گئی ہے. صوبائی حکومت صرف 3 ماہ کا بجٹ پیپر جو ہے وہ پاس کرے گی. آئین کا آرٹیکل 125 اجازت دیتا ہے, اب 3 ماہ کا بجٹ پیپر پیش کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ سر دست یہی ہوگا, 3 ماہ کا بجٹ پیپر منظور ہوگا. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تک حتمی بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں کیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 30 جون تک بانی سے ملاقات نہ ہوئی تو خیبر پختونخوا میں 3 ماہ کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ عمران خان رہائی تحریک کے مشاورتی اجلاس کا جناب اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے.
اس میں کہا گیا کہ مشاورتی کمیٹی نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا کہ گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر علیمہ خان سے منسوب پیغامات گردش کر رہے ہیں جن میں منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 کارکنوں، پارلیمنٹیریز اور تنظیمی عہدیداروں کی شرکت کا ذکر کیا گیا تھا۔ کمیٹی کے مطابق اس کال کو کسی بھی سطح پر مرکزی تنظیم، صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ، ان کی پارٹی ٹیم یا دیگر متعلقہ تنظیمی عہدیداروں کی جانب سے باضابطہ طور پر جاری نہیں کیا گیا، نہ اس کی تشہیر کی گئی اور نہ اس حوالے سے کسی قسم کی مشاورت یا منصوبہ بندی کی گئی اور نہ ہی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں اس امر پر زور دیا گیا کہ ماضی میں جب بھی ایسے تمام مزاحمتی یا سیاسی پروگرام باقاعدہ تنظیمی ڈھانچے، مشاورت اور ذمہ داریوں کی تقسیم کے تحت منعقد کیے جاتے رہے تو وہی کافی حد تک تعداد کے لحاظ سے کامیاب رہے، تاہم اس معاملے میں ایسا کوئی انتظام دیکھنے میں نہیں آیا۔ اجلاس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ بعد میں قومی اسمبلی نامزد پارلیمانی لیڈر نے میڈیا کو بتایا کہ اس معاملے کی ذمہ داری جناب محمود اچکزئی کے سپرد کی گئی تھی، تاہم اس حوالے سے بھی کوئی واضح عوامی سرگرمی یا باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا۔ جبکہ دوسری طرف علیمہ خان نے بھی اس کال کی نفی کر ڈالی۔ یہ امر انتہائی تشویشناک ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کمیٹی کے مطابق کال دینے کے باوجود اڈیالہ جیل کے باہر محدود تعداد میں لوگوں کی موجودگی سے تاثر پیدا ہوا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پارٹی قیادت کی دلچسپی مؤثر انداز میں ظاہر نہیں ہو سکی۔ اس پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ چند روز میں اس معاملے پر مرکزی قیادت سے باضابطہ گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب صوبائی دارالحکومت لاہور میں ایک اور بچہ جو ہے وہ مین ہول میں گر گیا اور گر کر جاں بحق ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق واقعہ سندر کے علاقے میں پیش آیا جہاں مراکہ کوارٹرز میں 5 سالہ حسن عامر گلی میں کھیلتے ہوئے جو ہے وہ کھلے گٹر میں گر گیا، جسے اہل خانہ نے اپنی مدد آپ کے تحت فوری طور پر نکال کر ہسپتال منتقل کیا مگر وہ جابر نہ ہو سکا۔ دوسری جانب والد نے متعلقہ انتظامیہ اور کنسٹرکشن کمپنی کو ذمہ دار قرار دیا اور تھانہ سندر میں دفعہ 322 کے تحت مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جناب اس کا نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے سوگوار خاندان سے جو ہے اظہار ہمدردی بھی کیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ داتا دربار کے پاس بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد بڑے اسٹرکٹ لاز جو ہے اور احکامات جو ہے وہ دیے گئے تھے کہ جناب ہر صورت جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ اس کے اوپر ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزورٹ میں جو ہے وہ منعقد کی جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ مقامی وسطی سوئٹزرلینڈ میں لوسرن کے قریب واقع ہے اور اپنی دشوار گزار علاقے کے باعث سیکیورٹی کے حوالے سے موضوع سمجھا جاتا ہے۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق اس مقام کی تجویز پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کی جانب سے بھی دی گئی تھی، تو اب اس وینیو کو جو ہے بالآخر فائنل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اپنے ہرمز جمعے سے مکمل طور پر جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی اور اس راستے سے گزرنے والی بحری جہازوں پر کسی قسم کا ٹول ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ G7 اجلاس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا متن جلد منظر عام پر لایا جائے گا، جبکہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ طے پانے والی ڈیل کے دوسرے مرحلے سے متعلق پیش رفت بھی جلد متوقع ہے اور مفاہمتی یادداشت میں واضح طور پر درج ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کا مالک نہیں بنے گا۔ عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں جناب مکمل طور پہ جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہونا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ پازیٹیو نیوز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ میں اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً $75.72 یعنی تقریباً کوئی $76 کے اوپر جو ہے پرائسز اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہیں آئل کی، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو آنے والا جمعہ ہے اس پہ تیل کی یا پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں شاید اس کے اندر کوئی بڑا ڈراپ آئے پاکستان کے اندر۔ آئی ہوپ سو ایسا ہی ہو، لیکن ظاہری بات ہے جب تک اناؤنس نہیں ہو جاتا حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن انٹرنیشنلی جو ہے وہ اب دیکھا جا سکتا ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ کافی کم ہو گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو اسٹاک مارکیٹس تھیں انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑا زبردست کل پرفارم کیا اور کئی ہزار پوائنٹس کا جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اور ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ ایون دیگر جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں ان کے اندر بھی ایک بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے دیکھا گیا۔ کل جب مارکیٹ کھلی تو شروع سے ہی جو ہے وہ پازیٹیو ٹیریٹری کے اندر چلی گئی تھی اور کلوزنگ کے اوپر جو ہے اس نے 3,353 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کر لیا تھا۔ 1,80,392 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ کل مارکیٹ نے کلوز کیا تھا۔ آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ آج بھی جاری رہے۔ اس کے علاوہ جو ایرانی ریال ہے اس نے جناب یہ جو معاہدے کی خبر ہے اس کے بعد جو ہے اڑان بھرنا شروع کر دی ہے، اور عالمی تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے مقامی اوپن کرنسی مارکیٹ میں 1 کروڑ ایرانی کرنسی کی قدر جو ہے 2,000 روپے سے بڑھ کر اب 4,500 روپے کی سطح پر آ گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانیوں نے گزشتہ 2 روز کے دوران مجموعی طور پر 60 ارب ایرانی ریال کی خریداری کی ہے، جن کی پاکستانی روپے میں مالیت تقریباً 25 کروڑ روپے بنتی ہے۔ تو لوگ جو ہے اس وقت ایرانی ریال جو ہے
اس کو خرید رہے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ آگے جا کے اس کی پرائسز جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.